الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا في الأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ایک بادشاہ جس کا مزاج مشرکانہ تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ لوگوں کو چاہیے مجھے سجدہ کریں۔ کم ظرف، کم علم، کم حوصلہ لوگ اس بادشاہ کے آگے سجدہ عبادت کرتے تھے۔ ان میں سے چند نوجوان ایسے تھے جنہیں یہ بات پسند نہ تھی اور وہ شرک کرنے سے ڈرے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا، وہ راستہ تھا فرار کا۔ بادشاہ کی اس بستی سے، اس شہر سے وہ نکل گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ آ رہا تھا۔ کسی نے اس کو روکا، وہ نہ رکا، بھگانے کی کوشش کی تو کتا نہ بھاگا۔ کسی نے کہا بھائی وہ اگر بھونکتا نہیں ہے، شور نہیں کرتا ہے، تمہیں پریشان نہیں کرتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے اسے بھگانے کی؟ سو وہ چلتا رہے۔ یہ چلتے چلتے دور جنگل میں پہنچے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں پہنچ کر سوئے تو انہیں نیند میں آ لیا۔ کچھ دیر بعد ان کی جاگ ہوئی تو ان میں سے ایک نے کہا بھوک کا احساس ہو رہا ہے، کچھ کھا لینا چاہیے۔ اپنے ہاں جو ان کے پاس پیسے تھے اس وقت کے، انہوں نے وہ پیسے ایک بندے کو دیے اور کہا شہر سے کوئی چیز لے آ، لیکن خیال کرنا کسی کو پتہ نہ چلے کہ تو کون ہے اور یہاں رہتا ہے۔ وہ جب آدمی گیا تو آگے شہر اور تھا، شہر کا انداز اور تھا، زبان اور تھی، لوگ اور تھے۔ اس نے جس دکاندار کو وہ پیسے دیے اور کچھ سودا مانگا تو دکاندار اس کی بات نہ سمجھ سکا، نہ وہ پیسوں کو پہچان سکا۔ بعد میں کھولا کہ یہ آدمی کئی 100 سال تک سوئے رہے ہیں۔ جب اس نے معاملے کی نزاکت کو دیکھا تو واپس آیا اور اس غار میں پہنچا تو اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جا کر سو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان لوگوں پہ پردہ رکھا ہے، وہ کہاں ہیں، کتنے ہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے اور یہ آدمی تو جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ میں جو دروازہ غار پہ بیٹھا ہوا کتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ان لوگوں کا نام ہے اصحاب کہف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
ان سے ایک روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے 2 بندے مدینہ شریف بھیجے وہاں کے جو یہودی تھے ان کے پاس. انہوں نے جا کر کہا کہ ہمارے ہاں حضرت ابن عبداللہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، ان کا چرچا بڑھ رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ ہمیں بتاؤ تورات و زبور انجیل کے عالم ہو، کیا یہ سچ ہے؟ تو انہوں نے 3 باتیں کہیں کہ یہ جا کر ان سے پوچھو، اگر یہ 3 باتیں وہ صحیح بتا دیں، ان کا جواب دے دیں تو وہ سچے ہیں، اللہ کے پیغمبر رسول ہیں. اگر یہ 3 باتیں نہ بتا سکیں تو پھر وہ رسول نہیں. مشرکین مکہ ادھر انتظار میں تھے، ان کے قاصد آئے تو آ کر انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کن سوال معلوم کیے ہیں، ہم آج ان سے یہ پوچھیں گے، اگر ان 3 باتوں کا جواب انہوں نے دے دیا تو واقعتاً اللہ کے رسول ہیں. آئے اور آ کر کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں کہ وہ جو لوگ غار میں جا چھپے تھے وہ کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، اور جس نے پوری کرۂ ارضی پر سیر کی، پوری زمین پر جس نے سفر کیا اس کا نام کیا ہے، اور روح وہ کیا چیز ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گا. کل وہ آئے تو ادھر اللہ کے رسول کی ہاں وحی نہیں آئی تھی، جبریل امین نہیں آئے. پھر اگلا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا، 5واں، 10واں، 12واں، 15 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی. تو لوگوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارے کرنے شروع کیے، بکواسات کرنی شروع کی. یہ بات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس کو ناگوار گزری تو اللہ رب العزت نے 15ویں دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ بھی بتا دیا کہ وہ اصحاب کہف کون تھے، یہ بھی بتا دیا کہ 4 جائے عالم میں اس زمین کرۂ ارضی پر پھرنے والے انسان کا نام کیا تھا اور روح کیا چیز ہے. تینوں سوالوں کا جواب بتلا کر جبریل امین نے یہ بھی بتلایا کہ میں 15 دن تاخیر کے ساتھ کیوں آیا ہوں، اس لیے کہ آپ نے جب کفار مکہ سے یہ کہہ دیا کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا، آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا جب اللہ بتائیں گے تب بتاؤں گا، یعنی آپ نے انشاءاللہ نہ کہا. تو اللہ رب العزت نے اس لیے وحی میں تاخیر کر دی، اور یہ بھی اس پر بھی آیت نازل فرما دی. فرمایا آئندہ کوئی بھی مسلمان جب بھی آئندہ کا وعدہ کرے تو انشاءاللہ لازمی کہے، یہ نہ کہے کہ میں ہی بتاؤں گا یا میں ہی کروں گا. وہ یوں کہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اسی ضمن میں ان اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ان الذین آمنوا، وہی لوگ جو ایمان لے آتے ہیں. اصحاب کہف کا تذکرہ ہو رہا تھا لیکن بات ضمناً سب کے لیے آ گئی، صرف آج وہ اصحاب کہف نہیں، وہ تمام لوگ جو ان کی طرح ایمان لے آئیں. یہاں اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں، ان کی طرح ایمان کو بچانا ضروری ہے. جو ایمان لے آئیں پھر مشکلات و تکلیف کے باوجود اپنے ایمان کو بچا لے، اور جو ایمان کو نہ بچا سکے گا وہ ایمان والا کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اچھا ایمان کیا ہے؟
صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت، یہ وہ اہم عقائد ہیں کہ ان پر ایمان لانا لازمی امر ہے۔ اگر کوئی ان عقائد میں سے اپنے یقین کو کمزور کرے گا تو وہ بندہ بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ذات میں بھی اکیلا مانا جائے اور صفات میں بھی اکیلا مانا جائے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے وہ بھی بے ایمان اور مشرک ہے، جو اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک کرے وہ بھی بے ایمان اور مشرک ہے۔ آئندہ کبھی وقت ملا تو عرض کروں گا صفات میں شریک کیسے کرتے ہیں اور ذات میں شریک کیسے کرتے ہیں اور مشرکین کی پہچان کیا ہے۔ فی الحال یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ کامل، اکمل، مکمل، مدلل یقین نہیں رکھتا وہ آدمی ایمان والا کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ آگے ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لیا اور ایمان کو بچایا اور عمل کیے صالح نیک عمل۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ نیک عمل کسے کہتے ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینا نیک عمل نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا نیک عمل نہیں ہے۔ ہر وہ عمل زندگی گزارنے کا ہر وہ کام اور کاج اور عمل اور طریقہ جسے شریعت نے متعارف کروایا ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے، وہ تمام کے تمام اعمال نیک اعمال ہیں، اعمال صالح ہیں۔ جو شریعت کے اعمال سے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا تو وہ صالح عمل نہیں ہوگا۔ یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا یا فرمایا اور صحابہ نے وہ کر کے دکھایا وہی عمل صالح ہے، اور اس پہ اگر کوئی نیا عمل نکلتا ہے اس سے قیاس کیا جائے گا۔ اگر وہ قیاس حضرات صحابہ کرام سے ہوگا تو وہ عمل صالح ہوگا، اگر وہ نہیں تو یہ عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں نشانی بیان کی گئی کہ جو ایمان لے آئے اور عمل نیک کرے۔ میں نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہا کہ جو ایمان لے آئے پھر اس ایمان کو بچائے رکھے، جو عمل صالح کرے اور عمل صالح کو بچائے رکھے، اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس آدمی کے لیے مہمانی کے طور پر، انعام کے طور پر جنات الفردوس ہے۔ جنت ایک کہتے ہیں، جنات بہت سی جنتوں کو کہتے ہیں۔ یہاں قرآن مجید نے ایک جنت کا وعدہ نہیں، کئی ساری جنات کا وعدہ کیا ہے۔ عربی میں جنت کہتے ہیں باغ کو، ایسا باغ جو سرسبز ہو، ہریالی والا ہو اور اس پہ کبھی بھی خزاں کا اثر تک نہ آئے، اسے جنت کہتے ہیں۔ کہ جو عمل صالح کرنے والے ہیں، ایمان کامل رکھنے والے ہیں، ان کو اللہ مہمانی کے طور پر جو باغات دے گا وہ ایسے سرسبز و شاداب ہوں گے کہ ان میں کبھی خزاں تو دور ہے، خزاں کا اثر بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ سرسبز و باغات جو ہیں یہ نیچے والے نہیں ہیں، جنات الفردوس اوپر کے درجے والے باغات ہیں، یعنی قیمتی باغ۔ جنت جو ہے وہ بہت بڑی وسعت والی چیز ہے۔ یہاں جو ایک مسلمان غریب الاعمال ہے اس کے لیے جو جنت ہوگی وہ جنت جو چھوٹی سے چھوٹی ہوگی اس کرۂ ارضی سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی ہوائی جہاز ایسا ہو جو 2000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں کرے، ہوتا نہیں ہے، اگر ہو تو پھر وہ اس زمین کے ایک کونے سے چلے دوسرے تک، پھر تیسرے تک، پھر چوتھے تک، پھر واپس آ جائے
تو اس کو اس دنیا کے گرد گھومتے ہوئے 6 مہینے گزر جائیں گے۔ 1 گھنٹے میں 2000 کلومیٹر کرے، پھر 6 مہینے تک وہ لگاتار سفر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، تب جا کر اپنی منزل پہ پہنچے، تو تب اسے پتہ چلے گا کہ یہ دنیا وسعت والی کتنی ہے۔ اب یہ زمین جو ہے ہمارے ہاں اس طرح ہے جس طرح دریا میں ایک تنکا پڑا ہو۔ اگر اس تنکے کے مطابق زمین لے لی جائے تو جو ساتھ میں سمندر ہے وہ اس دریا کی متشابہ بہت بڑے وسعت والے۔ اب یہ زمین ہے سمندر سمیت، جو خلا ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، جو اوپر فضا ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، جو اوپر آسمان دنیا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اس طرح دوسرا آسمان سب سے بڑا، چوتھا ان سے بڑا، ساتواں ان سب سے بڑا ہے، پھر عرش جو ہے وہ ان سب سے بڑا ہے، پھر کرسی جو ہے وہ ان سب سے بڑی ہے۔ یہ کائنات ایک ہے اور جنت اس سے 10 گنا زیادہ ہوگی جو ایک غریب الاعمال آدمی کو ملے گی۔ اب جنت میں ہماری دنیا کی مثال نہیں ہوگی۔ یہاں تو پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، یہاں پانی میٹھا ہے، ادھر کڑوا ہے، ادھر پھیکا پانی ہے، یہ خراب پانی ہے، یہ بیماری والا پانی ہے، صحیح تو وہاں سے ملتا ہے۔ نہیں، جنت میں ہر جگہ پانی ہوگا اور یہ سارا کا سارا پانی شفا یاب ہوگا، میٹھا ہوگا، اور پھر اس کے لیے نلکے نہیں ہوں گے، اس کے لیے کنویں نہیں ہوں گے، یہ پانی کی نہریں، عربی میں نہر کہتے ہیں سمندر کو، پانی کے سمندر بہہ رہے ہوں گے۔ صرف پانی کی نہر نہیں ہوگی، وہاں پانی کی بھی ہوگی، دودھ کی بھی ہوگی، شہد کی بھی ہوگی، شرابن طہورا کی بھی ہوگی، پھر ان نہروں کے اوپر درخت لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ ایک جو چھوٹا سے چھوٹا درخت ہو، یہاں ہمارے یہاں درخت بڑا ہوتا ہے، اس کا سایہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہاں جنت میں جو ایک درخت ہوگا اس کا سایہ اتنی ہوگا کہ عربی نسل کا ایک تیز ترین گھوڑا، میں کہتا ہوں آج کا ہوائی جہاز 700 سال تک سفر کرتا رہے، جس منزل پہ آپ کا ہوائی جہاز پہنچے گا وہاں تک جنت کا درخت کا ایک سایہ پہنچے گا۔ اور پھر پانی بھرنے کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیٹھ کر آپ ارادہ کریں، سونے کا گلاس چاندی کی تشتری میں بھر کر وہ شرابن طہورا یا سادہ پانی یا شہد یا دودھ آپ ارادہ کریں گے، وہ وہاں سے بھر کر کے آپ کے قریب آ جائے گا، آپ اس کو پئیں گے، آپ کا پیٹ فل ہو جائے گا، الحمدللہ کہیں گے، ہضم ہو جائے گا، دوبارہ الحمدللہ کہیں گے، یہ برتن بھی واپس چلا جائے گا، آپ کو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک درخت پہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، ارادہ کرتے ہیں یہی میں کھاؤں، آپ ارادہ کرتے ہیں، وہ وہیں سے چڑیا اٹھے گی اور بھن جائے گی، اس کی علائشیں ختم ہو جائیں گی، سونے کی تشتری میں آ کر آپ کے سامنے اس طرح کھڑی ہو جائے گی کہ آپ کو پکڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اس کو کھاتے رہے ہیں، آپ کو ذائقہ گوشت کا آ رہا ہے۔ اگر کسی کا خیال ہوا کہ میں انار کھا لوں تو پھر اسی چڑیا کو کھاؤ گے، ذائقہ انار کا ہوگا اور مزہ انار کا ہوگا، اور جب آپ کھا کر واپس چھوڑ دو گے یہی چڑیا پھر سے سلامت ہو کر اسی درخت پہ جا بیٹھے گی۔ یہ جنت ہے، یہ عام ہے، خوبصورت ہے، لیکن نیچے ہے۔ ہمارے ہاں نیچے والا پورشن اچھا ہوتا ہے، جو اس سے اوپر والا پورشن ہو وہ اس طرح خوبصورت نہیں ہوتا، جو سب سے آخری پورشن ہے وہ سب سے گندا ہوتا ہے۔ لیکن عام جنت میں بھی نیچے والا پورشن اچھا ہے، اس سے اوپر والی منزل اس سے زیادہ اچھی ہے، اس سے اوپر والی منزل اس سے زیادہ اچھی ہے، اس سے اوپر والی اس سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ ساری جنتوں سے اوپر جنت الفردوس ہے، اور اسی جنت الفردوس کے سب سے اوپر اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان عالی شان ہے، پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش معلی ہے، اور اسی عرش سے یہ جنت کی ساری نہریں بہتی ہیں جو ایک ایک جنتی کے دروازے تک جاتی ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، ترمذی میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم دعا مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اعمال بھی اچھے کیے، ایمان بھی صحیح رکھا، جنات الفردوس نزلا، اللہ ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے طور پر دیں گے، خالدین فیہا۔ اب کیا ہے، وہ مہمان اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ لوگ اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ خالدین فیہا کا معنی بھی یہی ہے، لا یبغون عنہا حولا کا معنی بھی یہی ہے کہ ان کو نکالا نہیں جائے گا، وہ وہاں رہیں گے اور نکلنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، ہمارے ہاں ایک ذہن ہوتا ہے کہ آدمی ایک ہی جگہ پر رہے تو اکتا جاتا ہے، یعنی وہ قید ہے۔ ایک آدمی ایک ہی گھر میں رہے، کبھی دکان پر نہ جائے، کھیتوں میں نہ جائے، دوست کے پاس نہ جائے، مدرسے میں نہ جائے، مسجد میں نہ جائے، خانقاہ میں نہ جائے، بازار میں نہ پھرے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ آدمی قید ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے۔ اب جو جنت میں چلا جائے پھر وہاں سے باہر بھی نہ نکلے، تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے مہمان کو قید کر دیا۔ فرمایا نہیں، جنت کی نعمتیں ہی ایسی ہیں کہ آدمی کو وہاں سے نکلنے کا ارادہ بھی نہیں ہوگا، دل بھی نہیں کرے گا نکلنے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے، مفسرین عظام نے فرمایا خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس سے نکلنے کا ارادہ بھی نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے پاس مہمان ہوتا ہے تو کبھی مہمان تھک جاتا ہے، کبھی میزبان تھک جاتا ہے۔ کل ہم حضرت مولانا خلیل الرحمن گمانوی صاحب کے پاس تھے، ہمارا ارادہ تھا وہاں بیٹھنے کا، لیکن وہ مصروف تھے۔ اگر میں یوں کہوں کہ وہ تھک گئے تھے، تھکے نہیں تھے، ویسے میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ مصروف تھے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مہمان کا وہاں بیٹھنے کا ارادہ ہوتا ہے، رہنے کا ارادہ ہوتا ہے، میزبان تھکا ہوا ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، تو لا محالہ مہمان کو وہاں سے واپس آنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، مولانا اللہ نواز صاحب دامت برکاتہم کا ارادہ ہے کہ اگلی رات بھی ہمارے ساتھ گزاریں، لیکن ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میزبان کا ارادہ ہوتا ہے کہ مہمان یہاں رہے، لیکن مہمان کے رہنے کا ارادہ نہیں ہوتا، مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جنت وہ عظیم ترین مقام ہے جہاں سے جنتی بھی واپس جانے کے ارادہ نہیں کریں گے، اور اللہ رب العزت بھی انہیں وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ان الذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں نیک۔ ایمان کا سورۃ کہف میں تذکرہ ان اصحاب کہف کا ہے کہ جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، حالانکہ شر کے ڈر سے وہ سجدہ کر دیتے تو اللہ خیر کرے ان کا ایمان ضائع نہ ہوتا، لیکن انہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے شر کو بھی قریب نہ آنے دیا اور دافع مضارب کو بھی قریب نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ اپنی جانوں پر کھیل کر اس شہر اور بستی سے نکل گئے تاکہ ان کا ایمان بچ جائے۔ اور اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں، اگر تمہیں ایمان بچانا پڑے، ایمان کے لیے تمہیں گھر چھوڑنا پڑے، مکہ شہر چھوڑنا پڑے، تمہیں ایمان کے لیے گھر والیاں چھوڑنی پڑ جائیں، ایمان کے لیے زمین چھوڑنی پڑ جائے، ایمان کے لیے تجارت چھوڑنی پڑ جائے، ایمان کے لیے دوست احباب کا ہلکا رشتہ دار چھوڑنے پڑ جائے، سارا نقصان برداشت کر لو مگر ایمان کو ضائع نہ کرو۔ مولا کریم ایمان کو بچانے کے لیے ہم پورا شہر چھوڑ دیں،
گھر چھوڑ دیں، گھر والے چھوڑ دیں، خاندان چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ایک ایمان بچا لیں تو اللہ فرماتے ہیں ایمان بچا کے تم میرے پاس آؤ گے تو میں جو تمہارے لیے جنت بنائے بیٹھا ہوں، مہمانی بنائے بیٹھا ہوں، اس میں گھر جو ہے وہ تمہارے گھر سے بہتر ہے، اس میں جو بیویاں ہیں وہ ان بیویوں سے بہتر ہیں، اس میں جو باغات ہیں وہ تیری تجارت اور زراعت سے زیادہ بہتر ہیں۔ جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ جس پہ ساری دنیا قربان کر دی جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل اور اعمال صالح نصیب فرمائے، اور اصحاب کہف کے اس انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس وجہ سے ان کا ایمان بچ گیا۔ ایک بات آخری اور کر دوں کہ یہ تو آدمی تھے نا، اتنے بڑے نیک بھی نہیں تھے، اعمال والے نہیں تھے، لیکن ایمان والے تھے، ان کا چرچہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ یہ پوری صورت اصحاب کہف کے نام پر ہے، اور جب یہ اتری تھی اصحاب کہف کے شان میں، یہ صورت جب اتری تھی تو ایک صحابی کہتے ہیں پوری کی پوری صورت ایک ہی وقت میں اتری، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی تشریف لائے، جو اس صورت کی عظمت کی نشانی تھے کہ 70,000 فرشتے جبریل امین کے ساتھ آئے ہیں اور یہ صورت محبوب تک پہنچی۔ اچھا، ایک اور آدمی تھا، اس کا نام تھا بلعم باعور، وہ بڑا نیک ترین بندہ تھا، اللہ اکبر، ایسا ذاکر تھا کہ اس کے جسم کے ایک ایک بال بال سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ لیکن ہوا ایسے، اس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھی ہماری جنگ ہو رہی ہے اور ہم فتح نہیں کر رہے، دعا کر دیں کہ ہمیں فتح نصیب ہو جائے۔ تو اس بلعم باعور نے یہ معلوم نہ کیا کہ تو کون ہے اور جس سے جنگ ہے وہ کون ہے۔ اصل میں جو یہ بلعم باعور کے پاس آیا ہوا تھا یہ بے ایمان اور کافر تھا، جن سے یہ لڑ رہا تھا وہ مسلمان اور ایمان والے تھے۔ تو اس ظالم نے اس کافر کے حق میں دعا کر دی، جبکہ استجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، اس نے کافر کے حق میں دعا کر دی۔ یاد رہے کفار کے حق میں برکت کی دعا، بخشش کی دعا مانگنا حرام ہے، ہاں ہدایت کی دعا مانگے، اللہ اس کو ایمان عطا فرمائے۔ برکت کی دعا مانگنا اس لیے کہ کافروں کے جنازے پہ جانا حرام ہے، کافروں کی تعزیت کرنا حرام ہے، کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حرام ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز میں دعا کرتا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور اس کی اولاد جو ہے وہ کافر ہے، تو یہ دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اگر اس کے ماں باپ کافر ہوئے خدا نہ خواستہ تو یہ دعا ان ماں باپ کے لیے نہیں، ان کے ماں باپ وہ بھی کافر ہیں تو ان کے ماں باپ، اس طرح ان کے بالآخر یہ دعا حضرت آدم اور حضرت حوا کے حق میں قبول ہوگی۔ مسلمان کی دعا کافر کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس لیے مانگنا بھی حرام ہے۔ مگر ہاں یہ السلام علیکم کہنا یہ بھی دعا ہے، اس لیے قرآن پاک نے فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، یہ سلام علیکم اس کو کہنا ہے جو ہماری آیاتوں پہ ایمان رکھتا ہو۔ راستے میں چلتے ہوئے کوئی بھی رافضی آ گیا، مرزائی آ گیا، کوئی اور آ گیا، آپ نے اسے کہا السلام علیکم، یہ کہنا حرام ہے۔ سلام صرف مسلمان کے لیے ہے، دعا صرف ایمان والے کے لیے ہے۔ اب بلعم باعور نے دعا کر دی اس کافر کے حق میں اور ایمان والوں کی مخالفت میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا چل تیرا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا۔ وہ کہنے لگا اللہ مجھے جہنم میں بھیجو گے؟
جبکہ آپ کا وعدہ ہے کہ ذاکرین جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ میں تو عبادت گزار ہوں، ذاکر ہوں، پھر بھی کیا جہنم میں جاؤں گا؟ جس کے جسم کے ایک ایک بال نے اللہ اللہ کیا ہے، یہ بال بھی جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، تیرا یہ جو لباس ہے یہ اتار لیں گے، تجھے کتے والا لباس پہنا کے جہنم میں بھیجیں گے، اور یہ جو تیرا لباس ہے یہ اس کتے کو پہنا کر جنت میں بھیجیں گے جو اہل ایمان کے دروازے پہ پہرا دیتا رہا ہے، سبحان اللہ، جو ایمان والوں کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ میں عرض کروں کہ ایمان والوں کے ساتھ رہنا، ایمان والوں کی خدمت کرنا، ایمان والوں سے محبت کرنا، نیک بندوں کی خدمت کرنا، نیک اعمال کرنے والوں سے محبت کرنا، نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ رہنا، نیک اعمال کرنے والوں کی خدمت و توضیع اور تواضع اور تعاون کرنا، اگر یہ ایک کتا بھی کر لے تو جنتی ہے، انسان کرے گا اور مسلمان کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت نہیں بھیجیں گے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے لیے ہم نے جنات الفردوس نزلا، بہترین مہمانی کے طور پر جنت الفردوس بنائی ہے، اور پھر اس میں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، کسی مہمان کو وہاں سے نکلنے کا ارادہ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت بھی اسے جنت میں داخل کرنے کے بعد باہر نہیں بھیجیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شمار فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے دل کو جھکا لیں، سر کو جھکا لیں دل کی طرف، اور دل کو جھکائیں پروردگار کی طرف، اور اپنی زبان حال سے کہیں کہ ہمارا دل اپنی ہر دھڑکن پہ اپنے پروردگار کو پکارتے اور کہتا ہے اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ الہ العالمین ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دے، اللہ اعمال صالح نصیب فرما دے، اللہ رزق وسیع نصیب فرما دے، اللہ رزق حلال پاکیزہ طیب بغیر حساب والا عطا فرما دے، اللہ ہمیں یقین صادق یقین کامل نصیب فرما دے، اللہ ہمیں زندگی میں راحت سکون نصیب فرما دے، اطمینان قلبی نصیب فرما دے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر موت شہادت پر عطا فرما دے، اللہ موت کے وقت نرمی کا معاملہ فرما دے، اللہ میدان محشر میں حساب کتاب کی سختی سے محفوظ فرما دے،
اللہ نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں پکڑنے سے محفوظ فرما دے، اللہ میدان محشر میں اپنے جلال اور ناراضگی سے محفوظ فرما دے، اللہ پل صراط کا داخلہ ہمارے لیے آسان فرما دے، اللہ محبوب علیہ السلام کے لواء الحمد کے نیچے جگہ نصیب فرما دے، اللہ محبوب کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے، اللہ محبوب کریم کی معیت میں جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما دے، اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے دل کو نفرتوں قدوتوں سے پاک فرما دے، اللہ ہمارے سینوں کو محبتوں کا گہوارہ بنا دے، اللہ نبی علیہ السلام کی شریعت سنت پہ چلنا آسان فرما دے، مولا کریم اس پوری بستی پہ رحمتیں فرما دے، اللہ اس بستی والوں پہ رحمتیں فرما دے، اللہ سب کے گھر گھر میں بچے بوڑھے جوانوں پہ رحمتوں کو نزول فرما دے، اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دے، اللہ جو ہمیں مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے، مولا کریم ہمارے قاری صاحب کے علم میں عمر میں عمل میں فضل میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما دے، اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے، برے لوگوں کی برائیوں سے محفوظ فرما دے، سحر جادو جنات آسیب کے بلیات و شرور سے محفوظ فرما دے، اللہ زمینی آسمانی بلیات و شرور سے محفوظ فرما دے، اللہ حادثات اور حوادثات اور بلیات سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنی اتباع نصیب فرما دے، اللہ اپنا ذکر نصیب فرما دے، اللہ ذکر کا شوق نصیب فرما دے، اللہ اپنے لقاء کا شوق نصیب فرما دے، مولا ہمارے جسم کی ہڈی ہڈی سے بوٹی بوٹی سے اپنا ذکر جاری فرما دے، اللہ ہمیں زندگی اور موت اپنی رضا والی عطا فرما دے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمتوں سے قبول فرما دے، مولا کریم ہم میں جو زندہ موجود ہیں سب کو برکات سے مستفیض فرما دے، اللہ جو ہم سے بچھڑ گئے وہ ہمارے عزیز رشتہ دار والدین اساتذہ مشائخ جو بھی، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ سب پہ کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرما دے، اللہ سب کے معاملات کو قبر کے معاملات کو آسان فرما دے، مولا کریم نبی علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے اکابرین نے خیر کی دعائیں فرمائیں اللہ ہمیں ہر خیر میں سے حصہ نصیب فرما دے، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ ومن تبعہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ 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 اللہ